برلن یعنی جرمنی کا جو کیپٹل ہے برلن، اس میں ایک ٹرک ڈرائیور جو کہ مبینہ طور پر جس کا تعلق پاکستان سے بتایا جا رہا ہے، اور نوید اس کا نام بتایا جا رہا ہے، 23 سال کی عمر بتائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے اس کا تعلق پاکستان سے تھا اور وہ ایک ریفیوجی تھا جس نے ٹرک جو ہے وہ ایک مارکیٹ میں جو کہ کرسمس کے لیے لگائی گئی تھی، اس میں وہ ٹرک جو ہے اس نے جو وہاں پر موجود افراد تھے ان پر چڑھا دیا، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 50 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اب یہ تینوں واقعات کیا آپس میں انٹرلنکڈ ہے؟ کیا ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ ایک ہی دن تمام تر واقعات کا ہونا، دسمبر کے مہینے میں عین کرسمس سے پہلے ان واقعات کا ہونا، یورپ میں ان واقعات کا ہونا، اور تینوں ممالک کے کیپٹلز کو نشانہ بنانا، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ کا زیورک ہو، چاہے وہ ٹرکی کا انقرہ ہو، یا وہ جرمنی کا برلن ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیا ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ کیا یہ ساری گندی کھیل جو شروع ہوئی، مسلمانوں کو اس میں انوالو کیا گیا، اور مسلمان حسب معمول جو 1400 سال سے جنگ لڑتے آ رہے ہیں وہ کھل کے ہتھیاروں کے ذریعے اب جنگ لڑ رہے ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ پاکستان ایک تربیت گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا 1980s میں۔ ہم نے ہر قسم کا ہتھیار ان کو دیا، ہم نے ان کو ہتھیاروں کی ٹریننگ دی، اور میں آپ کو بتا دوں جب آپ ہتھیاروں کی ایک ٹریننگ دے دیتے ہیں، ایک فلسفہ دے دیتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ یہاں پہ آئے، چچنیا سے آئے، ازبک آئے، تاجک آئے، مصری آئے، کون یہاں پہ نہیں آیا تربیت لینے کے لیے؟ جب وہ واپس گئے تو اس تربیت کے ساتھ واپس گئے، اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں بدنامی کی شکل میں۔ افتخار صاحب، do you see an end to all this in near future? I don't feel any end to all it, because اس کی وجہ دیکھیں نا کہ اس وقت جس طرح یہ بات کر رہے ہیں ہمارے دوست کے ایک شہر سے انخلا ہو رہا ہے، کن کا؟ ان لوگوں کا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ روس اگر مداخلت نہ کرتا تو آج سے 1.5-2 سال پہلے مجھے تو ایک دن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج امریکہ بھی وہی حرکت کرے گا شام کے بارے میں جو اس نے عراق کے بارے میں کی تھی، جب انہوں نے کہا کہ اپنا بشارت اپنے مخالفین کے خلاف کیمیکل اسلحہ استعمال کر رہا ہے، اور جو گئے تھے اپنا اس کی انکوائری کرنے کے لیے، ان کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ اب یقین کریں میں سمجھ رہا تھا کہ آج نیکسٹ 72 آورز کے میں حملہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے عراق پہ ہوا تھا، وہ تو روس کی انٹرونشن کی وجہ سے معاملہ وہاں تک نہیں پہنچا۔ تو یہ کھیل ہے کیا؟ یہ کھیل ہے تیل کے ذخائر پہ قبضے کی، یہ کھیل ہے نئی مارکیٹوں کی، یہ کھیل ہے اس دنیا کے اندر سنگل سپر پاور بننے کے بعد دوسری پاورز کا اپنی طاقت کو ریلائز کرانے کا۔ اب جرمنی میں دیکھنا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس بیچاری نے تو پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور بری بنی، تو آج وہ کس منہ سے پناہ گزینوں کی حمایت کر سکے گی جب ایک مسلمان ٹرک ڈرائیور جا کے ان کے بندوں کو مار دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے پیچھے ایک بڑی سازش دیکھ رہے ہیں، اور سازش میں آپ جو ایک سیکنڈ جی افتخار صاحب، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ مساجد کے بارے میں، میناروں کے بارے میں سوئٹزرلینڈ نے فیصلہ کب کیا؟ خواتین کے منہ پر نقاب لینے کے خلاف فیصلے کون کر رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ لیکن میں افتخار صاحب یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب 80s گزرے، ختم ہوئے، جب پاکستان نے رشیا کے ساتھ لڑ کے جو بھی گنوانا تھا وہ تو گنوا دیا، اس کے بعد ہمارے انٹرنلی جو میں فیل کرتا ہوں جس کا بہت بڑا امپیکٹ دنیا کے اوپر ہوا ہے، اور آج کی جو انٹرنیشنل ریڈیکلائزیشن ہے اس میں پاکستانی کمپوننٹ جو ہے اس کو بار بار اجاگر کیا جاتا ہے، اور وہ موجود ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان کی آنے والی حکومتوں کا جو پریفرنس ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ ڈی ریڈیکلائز کرتے سوسائٹی کو، وہ جو گن کلچر تھا اور وہ جو ریلیجن کا کلچر تھا، وہ جہاد کا کلچر تھا، اس کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کی بجائے ہم نے اس کو اپنی اسٹریٹجک اور پولیٹیکل پالیسیز کا ایک میجر کمپوننٹ بنا لیا، دونوں سویلین اور وہ اس میں یکجا ہو گئے۔ اگر پاکستان کی سول اور ملٹری نہ ہو اس چیز کے اوپر ایک پیج پر تھے، اور اگر کسی اور سبجیکٹ کے اوپر سول ملٹری ہارمنی موجود نہیں ہے، تو کم از کم ان ایسٹس کو یوز کرنے کے اوپر پاکستان کی سول اور پولیٹیکل جو سول اینڈ ملٹری جو لیڈرشپس ہیں ان میں ایک ہم آہنگی ہے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور آج پاکستان کو جو حال ہے وہ اس ہم آہنگی کے اوپر یہ جو پروسکرائب جو ریڈیکل کمپوننٹس ہیں ان کی پیٹرنیج کی وجہ سے ہم اس نہج تک پہنچے ہیں کہ آج یہ ملک جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس بات کر رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، کیا ہم نکلیں گے کہ نہیں۔ دیکھیں ایک طرف تو ہم ریڈیکلائزیشن کو یورپ میں لے کے گئے،
اور آج جہاں بھی ریڈیکلائزیشن کی کوئی ایونٹ ہوتا ہے سب سے پہلے پاکستان کا نام آتا ہو یا نہ ہو وہ ایک اور کہانی ہے. اور وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کسی بھی ملک میں کوئی ایفرٹ نہیں کیا جا رہا, کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. قاضی عیسیٰ صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے, دیکھیے اس کا ایک ایک صفحہ ایک ایک سینٹنس آپ پڑھیے اور دیکھیے اٹس اے ڈیفائننگ مومنٹ. اور ہمارے انٹیریئر منسٹر کا ریئیکشن اس کے اوپر it's tantamount to committing a crime. Rather than کہ جی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کس گند کو پال رہے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور کہا ہے جی کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اور یہ کریں گے. صرف سچ ہے, ماننا بھی نہیں ہے, صرف سچ ہے, پال بھی رہے ہیں اور مان بھی نہیں رہے. پولیٹیکل کمپوننٹ جو ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ دونوں یکجا ہیں اس کے اوپر. رادر دین کہ جی اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں اور وہ سٹیپس لیں جو کہ ان کو آج سے بہت پہلے لینے چاہیے تھے. چلے آج وہ پروسیس شروع کر دیں. آج بھی وہ یہ ہے ریجیکشن. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سیریا وہ اتنا بڑا ایشو بن سکتا ہے کہ دنیا اس کے اوپر ڈیوائڈ ہو جائے, ہم کوئی تیسری عالمی جنگ دیکھیں, اور کیا امریکہ یہی چاہتا ہے؟ دیکھیے میں امریکن جو رول ہے اس کا میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کرنے جا رہا, نہ ہی میں رشین رول کو ڈیفینڈ کرنے جا رہا ہوں. پر غلطی کس کی ہے, ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. لیکن جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو ذرا ایویلویٹ کریں کہ جو مسلم دنیا کا جو کردار ہے وہ کیا رہا ہے پچھلے سالوں میں اور آج کیا ہے, اور اس کردار کو فیوچر میں مستقبل میں ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. عرب اور عجم کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ 10 سال یا 20 سال پرانی نہیں ہے, وہ 1450 سال پرانی ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ عرب اور نان عرب جو ہے وہ ڈویژن رہی ہوئی. آج جو مسلمز جس طریقے سے ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, کیا پریشر ہے ان کے اوپر. اگر 80s کی ہم بات کرتے ہیں جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے پاکستان کے بچوں کے ہاتھوں میں گنز پکڑا دیں اور یہاں ڈرگ اینڈ مافیا کا گن کلچر جو تھا اس کو انٹروڈیوس کیا, تو کیا ان سے وہ تلوار تھی جو ہمارے اوپر لٹک رہی تھی؟ کوئی تلوار نہیں ہوتی ہے. ہر قوم جو ہوتی ہے, ہر ملک جو ہوتا ہے, وہ اپنے انٹرسٹس کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے فیصلے بہت زیادہ غلط سے بہت زیادہ غلط. میں اس پر آ رہا تھا, ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیجیے گا. اگر ہم اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں جنرل صاحب مشرف صاحب کے زمانے کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت کون سی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ تھریٹن کیا گیا تھا دیٹ وی ول سینڈ یو بیک ٹو دا کیو ایجز. بھائی یہ ایسے تھریٹس نہ حل کیے جاتے ہیں اور نہ ہی اس قسم کے پھر جو دیگر وہ سربراہ ممالک مسلم ممالک جنہوں نے مسلم اتحاد کی بات کی, ان کا ذرا دیکھ لینا ان کا سب سلوک کیا ہوا ہے. بھٹو سے شروع کریں, قذافی پہ آ جائیں اور دیگر پہ آ جائیں, صدام پہ آ جائیں. کوئی اور کسی اور طرف آ رہا تھا تھوڑا سا. اس وقت ضیاء صاحب کی بھی پرسنل لیجیٹیمیسی کا مسئلہ تھا, اس وقت جنرل مشرف صاحب کی بھی پرسنل لیجیٹیمیسی کا مسئلہ تھا. اب ترکی کی اگر بات کرتے ہیں تو اردوغان جو ہے وہ, میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ترکی کا جنرل ضیاء الحق ہے. اس نے اس ملک کی ایتھوس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور وہ کرتا جا رہا ہے. وہاں آپ کو کبھی سنائی دیا تھا کہ وہاں کسی قسم کی کوئی وائلنس ہوئی ہے؟ جب سے یہ شخص آیا اور گولن کے اوپر اس کا الزام لگانا, آئی تھنک اٹس اسٹوپیڈیٹی. اور آج اس کو فرشتوں کی طرح پوجا جاتا ہے اس ملک میں, ہمارے ملک میں پوجا جاتا ہے, اور اس کو ایک رول ماڈل مانا جاتا ہے, وہ جس نے کہ اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اب آپ جائیے ذرا تھوڑی سی ایسی ایک جگہ چلتے ہیں جہاں تھوڑا سا ہمارا کردار اور اجاگر ہو جائے گا. یمن میں کیا ایٹراسٹیز وہاں نہیں ہو رہی؟ کون کر رہا ہے وہاں ایٹراسٹیز؟ کیا وہاں بھی امریکہ کر رہا ہے؟ کیا وہاں بھی روس کر رہا ہے؟ وہاں ایک سعودی عربیہ ہے, سعودی اور فرقہ وارانہ جنگ ہے, اور سعودی عربیہ جو ہے وہ وہاں ایٹراسٹیز ہوئی ہیں, کیا ان کو اندازہ آپ کر سکتے ہیں کیا ہے؟ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ہیں. انفارچونیٹلی جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم بالکل کسی صورت میں, امریکہ بھی اس میں رسپانسبل ہے, روس بھی رسپانسبل ہے, لیکن ایک چیز جو کہ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یونیپولر ورلڈ جو ہے وہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتی تھی, اور آج یونیپولر ورلڈ کو رشیا نے چیلنج کر دیا ہے, اور اس میں ایک کانفرنٹیشن ہوگی, رہے گی, انٹینسیفائی کرے گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن کیا یہ ایک اور عالمی جنگ کی شکل میں نمودار ہوگی؟ نہیں. آج حالات جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں, اور نہ ہی آپ کے پاس جو ویپنری ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اس میں آپ 10 سال لڑ سکتے ہیں یا 5 سال لڑ سکتے ہیں. لیکن جو چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی بجائے آئی تھنک یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے کردار کو ایویلویٹ کر کے دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں مہرے بنے ہوئے ہیں. رشیا کا ہے یا امریکہ کا ہے یا سعودی عرب کا ہے, استعمال ہم ہو رہے ہیں, لیکن
میں نے سوال کیا تھا افتخار صاحب سے بھی, از دیر این اینڈ ٹو آل دس؟ انہوں نے تو کلیئرلی جواب دے دیا کہ اس کا کوئی خاتمہ ممکن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ایسا ممکن ہے آنے والے دور میں, جبکہ اوبویسلی ہر قوم کے اپنے مفادات ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ مسلمان دنیا کی جو صورتحال ہے یمن سے لے کر لیبیا تک, اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 8-10 ممالک ہیں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں, اور اس سب کی ابتدا عراق سے ہی ہوئی تھی اصل میں. اچھا, عراق اور افغانستان دونوں اس کے وہ ہیں, لیکن عراق کے اندر جنگ ان بنیادوں پہ ہوئی تھی جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی, اور جھوٹ بول کر اس کو ختم کیا, اس پر حملہ کیا گیا. یہی یونائٹڈ اسٹیٹس کی سب سے بڑی غلطی تھی جس نے اس علاقے کو اصل میں اس کی کمزور بنیادوں کو ختم کر کے رکھ دیا. میں بڑی سوچ کر یہ لفظ کہہ رہا ہوں. یہ معاشرے جو یہ سرحدیں جو تھیں یہ برطانیہ کی پیدا کردہ تھی, یہاں پر کوئی استحکام, سیاسی استحکام پچھلے 70 سال سے موجود نہیں تھا. اس ایک حملے نے اس نظام کو ختم کیا, وہاں پر معاشرہ ختم ہو گیا. عراق 3 ملکوں میں تقسیم ہے عملاً اس وقت, کردستان, درمیان میں عرب, اسی طرف شیعہ جنوب. تو یہی صورتحال ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی پیدا کردہ ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. میں اپنا جو اس کا الزام ہے نا اس پر تو میں 100% متفق ہوں رؤوف حسن صاحب سے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اچھا جہاں تک آپ کا یہ بنیادی سوال تھا کہ یورپ میں جو ہو رہا ہے کیا وہ ختم ہو سکتا ہے, میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جو 1980 کی دور میں اسلام کی ایک تشریح ایسی کی گئی کہ دوسرے کی گردن کاٹ دو, اور اس کو جہاد کا نام دیا گیا, اور ان جہادیوں کو امریکہ کے صدر نے بلا کے اپنے پریزیڈنشل محل میں بٹھا کے مبارکبادیں بھی دی اور شاباشیں بھی دی. خود استعمال نہیں ہوا امریکہ, اس کا ایک سپاہی بھی یہاں پہ نہیں آیا. سارا کچھ اس نے پاکستان کے ذریعے کروایا, پاکستان کے عوام کے ذریعے کروایا, یہاں کی افواج کے ذریعے کروایا, اور بعد ازاں اس میں سعودی شامل ہوئے, اس میں مصری شامل ہوئے, تاجک, ازبک, چیچن, میں نے سب کچھ آپ کو کہہ دیا. اب جب آپ ایک نسل کو تربیت دے رہے ہیں اسلام کے نام پر, اور پھر اسلام بھی وہ جس کا دوسرے اسلام کے ساتھ جو اسلام کی اکثریت جو ہے سنی, اس سے مختلف ان کی اپروچ ہو,